مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور نے سچ فرمایا ہے کہ منافق وچ دو صفتاں نہیں پیدا ہو سکدیاں کٹھیاں، ایک دین دی سمجھ، دوسرا عادت تے کردار اچھا. کہ اے مسئلہ عوام دا ہے، حقیقت عوام دے سامنے کھولنی چاہیے، کیونکہ دینی مسئلہ ہر ایک بندے دا برابر حق ہوندا ہے. تو میں فیصلہ کیتا کہ دا جواب میں کیسٹ نال دینا ہے، اور انہوں ہی میں چیلنج کراں گا کہ اینا گلاں دا جنہاں دا اج میں جواب دے رہا، اگر تو اینا گلاں دا میرے جواباں دا جواب اگر توڑ پیش کر دے کیسٹ نال، میں سر قلم کرا دیاں، خون معاف ہوئے گا. باقی رہا مسئلہ ہے کہ وچ انہیں لکھا ہے کہ میں اسی ایک دا جواب پتھر نال بھی دینا جاننے ہاں، یہ لکھا انہیں. مگر میں ابتدا دے اندر دس دیا کہ بے وقوفو، نجد دی وادی دے بیکار پتھر مستفا دے در دیاں اٹاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جناب والا آیت کریمہ تبرک آیت تو اور مسئلے نو شروع کرنا، یہو جہ منافقان دی اللہ نے گل کیتی. فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم فرمایا ہے حبیبا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، منافقاں نے اس تو پہلوں بھی فتنہ تلاش کیتا ہے، فتنہ فساد لبن دی کوشش کیتی ہے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، تے حقیقتاں تیرے سامنے بدل بدل کے بیان کردے رہے نے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، گلاں عدل بدل کر دتیاں نے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، کردے رہے حتیٰ کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ دا امر، اللہ دی جڑی جناب دین دی تے حق دی صحیح گل سی. ظہر امر اللہ، او ظاہر ہو گئی. وہم کارہون، پر منافق انہوں پسند نہیں کردے. وہم کارہون، او کراہت کردے نے کدھرے حق کھل نہ جائے. او جناب کوشش کردے نے جویں اسا جناب عدل بدل کیتی کھڑیاں، اسی جویں ڈنڈی ماری کھڑیاں، اے جناب میں لوکاں نو ڈنڈیاں دے پیچھے ہی چلاندے رہیے. پر اللہ دے بندیا رب فرماوندا ہے پیا، اے میرے حبیبا انہاں حقیقتاں بدلن دی کوشش کیتی آ، پر میں پیا اعلان کرنا حتا جا الحق، اللہ دا حق آ گیا جے. لو جی ہوں حق آ گیا، انہیں حقیقت بدلیاں تو ہوں حق سنو. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو کھولا جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نکلا ہے. جی اے ذرا غور فرمانا، میں ترتیب وار سوالوں کا جواب دینا، ہر شے سامنے رکھیے. اے او میرا رجسٹر ہے جہد وچوں ادھر ویکھو جناب، میں سارے حوالے پیش کیتے کہ وہابی مذہب دے بانی لوگ اور ذمہ دار، فرق سمجھا جی؟ بانی اور ذمہ دار لوگ انہوں دے مذہب دے بنیاداں تے نیاں رکھن والے جڑے سن، انہوں نے انگریزاں نال کیویں دوستی کیتی، میں وہ حوالے پیش کیتے، میرے کو سارے سامنے پے نے. انہیں اگوں کی جواب لکھا، انہیں آخیا
کہ انہیں آخیا انگریز دوستی تے آخے جنہیں حوالے پیش کیتے ہیں نا اندر ایک لفظ بھی دوستی کا آخے کوئی نہیں. میں پہلو سنتا ہوتا سا کہ بھابی بیوقوف ہوتے ہیں پر ایس مولوی کی تحریر تو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی چمڑی ہوں. اور گل میری سمجھا جے میں مولوی نو گال کرنا چنگی ٹکا کے تو پھر وہ شور پاتا میرے گال کھی میں انہوں آخا گا یہ پوچھو جیڑی میں گال کھی وہ لفظ گال کا ہے سی میں کسی کی ماں پڑھنا وہ مینو پوچھ یار تو گالا کھڑنا ہے تو میں آپ کو کہہ دینا یار تھی میری لفظ ویکو انہوں لفظوں لفظ گال کا آیا جی گال کا لفظ کو نہیں تو تھی کیون پہ آتے جی گالا میں. حضور نے سچ فرمایا ہے کہ منافق دو صفت نہیں پیدا ہو سکتی کٹھیاں ایک دین دی سمجھ دوسرا عادت تے کردار اچھا. فرمایا عادت اچھی تے دین دی سمجھ مومن آ سکتی نے منافق کدی نہیں آ سکتی. اور باقی اس منافق ٹولے میں چیزاں دونیں نہیں آئی نہ میں اج تک کوئی انہوں کا بندہ ویکیا جہاں اندر کوئی کردار بندے کا پترا ہو یا دین دی انہوں سمجھ ہوگی. ہوں اگے ویکو گے کہ یہاں کے اندر دین دی سمجھ کنی. ہوں پہلا یہ گل انہیں لکھی وہ میں جواب دے دیتا ہے جی سیاح ہوگا تو سمجھ آئے گا جی نہیں عقل تو ہوں میں کی کرا. اگے چلدے آندا ہے کہ اس مولوی نے میرے متعلق آندا ہے کہ انہیں تو آ کے بیان کیتا ہی کہ سید احمد مولوی اسماعیل دہلوی دا پیر انہیں سکھان جہاد کیتا. مولوی اسماعیل دہلوی بھی سکھان جہاد کیتا تے انگریزوں کے دوستوں نے انہیں جہاد نہیں کیتا تے انہوں کا جواب پہ لکھتا ہے کہ اس واسطے انہوں نے نہیں سی کیتا کہ انگریزاں کوئی ظلم تھوڑے کیتے سن مسلمانوں تے. ظلم نے کیا کرتے ہیں سکھ. یہ جناب نے یہ گل جی میں ہوں پہ کرنا نا صفحہ نمبر 4 کے اتنے اپنے کاغذوں لکھا آندہ انگریز کی طرف سے مظالم کا سلسلہ بعد میں جا کر شروع ہوا تھا تب تحریک جہاد نے اپنا رخ انگریز کی طرف پھیر دیا. میں پوچھنا بے وقوفا اے دس انگریز اور ہندو مسلمانوں دیا حکومتوں کے تحت رہتے سن. مغلوں کے دور کسے سکھ نو کسے ہندو نو کسے کھتری نو مسلمانوں کی اکھ چکھ پا کے بولنے کی ضرورت نہیں سی ہوتی. کیوں؟ اس واسطے کہ حکومت سڈیا ہوں سن. مسلمان کافر جڑے سن اور سڈیا دربار دیا عزت کرتے سن. انگریز آیا باہروں آن کے انہیں حملے کیتے ساڈا زور توڑیا سڈیا حکومت کھو لیا مغلوں قیداں میں چھڑ دیتا مال سرمایہ لٹ لیا عزت لٹ لیا لکھاں بندے انہیں تہس نہس کر دیتے مسلمانوں دے. اور جس پنجے دے نال مسلمان کافر ہندو سکھان کے اتنے حکومت اپنی قائم کر کے بیٹھے سن وہ پنجے انہیں توڑ دیتے. مسلمان کمزور ہو گئے. ہوں کافر اتوں وڈا پیا انہیں فتنے برپا کر دیتے. ہندوؤں وکھرا چکیا مسلمانوں کے خلاف. حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہے انہوں دے منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گالاں نکلدیاں رہیاں. جس دے سلے دے اندر غازی المدین شہید نے راجپال کھتری نو قتل کیتا. سکھاں نو اٹھایا کسے جگہ تے سکھ مسلمانوں دی بانگ بند کرنا شروع کر دیتی. کسے جگہ تے مسجداں شہید کرنی شروع کر دتیاں. پنجاب دے اندر بالخصوص سکھاں نے اگ لا کے رکھی. تو جناب بات یہ ہے کہ کیا سکھ مسلمانوں کے دورے حکومت کے اندر کیوں خزانہ نہیں سن روکتے؟ اس واسطے نہیں سن روکتے حکومت ساڈیاں سن
عادت ساڈیاں ہوندیاں سن. سکھ اپنے وقت دے اندر اپنی زندگی بسر کرتے سن مگر مسلمانوں کی تکلیف انہاں کدی نہیں سوچیا. مسلمانوں جنگ اور لڑائی کا کدی نہ انہاں سوچیا. اس واسطے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں سی. حکومت سارے ہاتھ چی سی. لیکن جی انگریز نے آن کے ساری طاقت کمزور کی سکھانوں علیحدہ اٹھا دیتا, ہندوؤں علیحدہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیتا. دے کے ہزار کروڑا فتنے مسلمانوں کے خلاف برپا ہو گئے. تو اصل ظلم انگریز نے آن کے کیتا کیونکہ سکھانوں بھی انہیں اٹھایا, کھتریاں بھی انہیں اٹھایا. اگر انگریز نہ آن کے ظلم کردا ساری حکومت قائم رہدیاں تے ہندو سکھاں جی پہلو امن چ رہندے سن اوویں بعد وچ بھی. پر مولوی بے وقوفا تو اپنے منہ ثابت کر رہا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا تساں کبھی سوچیا ہی نہ, اور اپنے منہ یہ ثابت کیتا ہے کہ انگریزاں مسلمانوں تے ظلم نہیں کیتے. اکھ ہوئے تے نظر آئے جہاں ایمان کا دیوا ہی بج گیا ہوئے اس انسان دے اگے لکھ دیوے پہ بالو مگر انہوں چانن نہیں ہو سکتا. میں سوال کرنا کہ اگر انگریزوں نے ظلم نہیں کیتا تو جاہل بے وقوف تاریخ کا مطالعہ کر. اگر مسلمان انگریزوں باہر نکل کے پنڈ تو سلوٹ نہیں سی مارتا تے انگریز انہوں یہ سزا دینا سی کہ پورے پنڈ نو ایک سرے تو اگ لانی, بچے 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 بیبیاں بچے بڑھے بزرگ تے جانور ہر کسے نو جلا دینا. پنڈاں دے پنڈ ساڑ دیتے کہ تساں سانو باہر نکل کے پنڈ تو سلوٹ کیوں نہیں ماریا. ایمان نال دسو یہ ظلم نہیں؟ بولو تو صحیح نا. تو پھر وہابی ملا یہ ظلم نہیں سمجھتا تو پھر کشمیر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیری نظر ظلم بن گیا ہے. جی اتنا بڑے ظلم تینوں نظر نہیں آئے تو پھر یہ ظلم کشمیر والے کیون ظلم بن گئے نے. تو گھر دے کے انہیں بے وقوف نے یہ لکھا اور ثابت کر دیتا ہے کہ اصا کیونکہ انگریز کے ظلم نو سیانے آتے ہیں کہ جہد دل لگا ہوئے نا مشوق پتھر بھی مارے تو فل لگتے ہیں. یہاں بئیمانوں تائیوں انگریزوں کے فل لگن ڈے نے بھائی دوست مشوق لینا دا ہوئیے. اگر یہ انہوں کا وہ مشوق نہ ہوتا تو کدی یہ لفظ تو اس رسا اپنے جناب تحریر اور پرچیاں میں نہ لکھدا کہ انہاں ساڈے تے کدو ظلم کیتا سی. ہوں ظلم دی گل تیرے پیو دے حوالہ کٹ کے دینا. مسلمانوں ادھر ویکھو اے کتاب ہے ابو الحسن علی ندوی وہابی مولوی دیوبندی سید احمد رائے بریلوی جہدے بارے نے لکھا کہ انہیں سکھان جہاد کیتا سی. اسے دے دو جلداں کتاب میرے کو کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عظیمت. دو جلداں فقیر دے کول سامنے موجود ہے. انہیں وہ نقشہ بھی دیتا ہے کہ کنے حصے کے مسلمان سکھان کی حکومت سی مستقل اور کنے حصے دے ہندوستان کے اتنے انگریزوں کی حکومت سی. ادھر ویکو یہ نکر جہی ہے نا نکر یہ نکر دے اتنے سکھان کی اپنی حکومت سی باقی سارا حصہ انگریزوں کے کول سی. یہ انہیں آپ نقشہ بنایا. ہوں ایمان نال دسو کہ اے سارا علاقہ مسلمانوں کا انگریزوں کے قبضے. گل سمجھا جی تے آ ٹکڑا سکھا دا تے وہابی مولویاں نو پیڑ پئی. یہ سارے انگریز جنہ علاقے بیٹھے سن یہاں لڑنا جائز نہ رہا تے جنگ دی ابتدا اس نکر جا کی وجہ کی سی. ویکھ لو. نمبر 2 اس نقشے تو بعد ایسے کتاب دے صفحہ نمبر 4
کنا 403 کے اتنے توجہ بھائی، میں فارسی عبارت سید احمد رائے بریلوی دی، رائے بریلی لکھنؤ دے نال پنڈ بریلی شریف ہو رہے، بریلی شریف ہو رہے، رائے بریلی ہو رہے، رائے بریلی لکھنؤ دے نال 52 کلومیٹر میل دے اوتے رائے بریلی علاقہ ہے، اتوں دے رہن والا سی مولوی اسماعیل دہلوی دا پیر۔ ہوں ترجمہ میں اس فارسی دا جڑا علی ندوی نے خود کیتا ہے وہ پڑھ لگا، آدھا تکبیر سے چند سال سے ہندوستان کی حکومت و سلطنت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ عیسائیوں اور مشرکین نے عیسائیوں تو مراد انگریز، عیسائیوں اور مشرکین نے ہندوستان کے اکثر حصے پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور ظلم و بیداد شروع کر دی ہے، ظلم و بیداد شروع۔ یہ پیو کا حوالہ ہے، انہیں لکھیا بھی انگریزوں نے آدھا ظلم تے چیلا آتا ظلم بعد ہوا ہے، ظلم بعد ہوا ہے تے پہلو جڑا ہے نا وہ سانو جھولے میں کھڈا سن انگریز، ظلم بعد ہوا۔ اس حوالے تو بعد ثابت کر دیتا ہے کہ انگریزوں نے ظلم دی انتہا کر دیتی مسلمانوں کے اتنے اور ظلم اٹھائے۔ سب تو بڑا ظلم یہ سی انہوں دا کہ آئے سن تجارت کرنے اسلحہ کٹھا کر کے سڈیا حکومت برباد کر دیتیاں اور جناب والا سڈے پنڈاں دے پنڈ جلا دیتے اور جناب سڈے مسلمانوں زبردستی سور کھواندے سن سور۔ میں برطانوی مظالم کی کہانی ایک پوری کیسٹ بیان کر چکے ہیں اسے موضوع ہوتے، اس کیسٹ سن سکتے ہو، تو خوب ظاہر ہو جائے گا کہ انگریزوں نے کس قدر مسلمانوں تے ظلم کیتے۔ اور میں بھابی مولویاں دا وڈیرا اس کے حوالے نال بھی دس دیتا ہے کہ انگریزاں ظلم کیتا، انگریزاں تے جے ظلم کیتا ہے تے میں پھر یہاں مقدس گاواں تو تو ضرور پوچھاں گا کہ پیو تا آدھا ظلم انہیں کیتے نے تے تاریخ بھی آخری آدھا ظلم کیتے نے تے تو پیانا ہے بعد ظلم کیتے نے، پہلو سکھ کرتے رہے تے سوڑیا کوڑیا یہو جہاں جھوٹیاں گلاں بناؤ جھوٹ نہیں چھپتا اور حق نو چھپاون کی خاطر جتنے جھوٹ بولے جان، خدا دی قسم حق دے اتوں پردہ لکھ وار آ جائے مگر رب العالمین اس حق نو ضرور نکھار چھڑدا ہے۔ اگلا سوال نے لکھیا فقیر دے جواب دیندیا آندا ساڈے مولوی انگریزاں نال جہاد کیتے نے تے تہاڈیاں نہیں کیتے۔ میں دوستی دا حوالہ جو پیش کیتا ہے وہ ایک حوالہ پھر سنا دینا، یہ حق بنتا سی میں 15 مولوی گن گن کے سنائے سن کہ نہیں۔ اس کڑمے نے دو دا جواب دیتا ہے تے بات وہ بھی اپنی اگے کھولنا لگا تے اگلا جواب باقیاں دا کسے دا جواب نہیں دیتا۔ سب تو پیاری گل جڑی سی نا لطیفے والی انہوں تے انج پی گیا نا جی میں کان پی جاندے نے یا شراب پی جاندے نے، کیونکہ انہوں نے نظر چ میرے سامنے حوالہ پیا ہے نواب وحید الزمان مولوی کتاب سامنے موجود، نزل الابرار من
فقہ النبی المختار وہابی مولوی لکھنا ہے الخمر لیس بنجس، شراب پلیت نہیں ہے. شراب پلیت میں بھی آنا کہ دن ب دن وہابی مذہب پھیلتا کیوں پیا ہے، اور بالخصوص اتلا طبقہ گورنمنٹ دا وہابیاں والے پاسے جھوکا کیوں مارتا ہے؟ اس واسطے کہ انہوں نے وارے مذہب ہی وہی ہے بھی وہابی مذہب آتا ہے شراب پلیت ہی نہیں، تو جہے شراب پینے والے انہیں وہابی بننے کہ نہیں بننا؟ پھر بولو تو صحیح نا. ساڈے رب دا قرآن پہ فرماندا انما الخمر والمیسر والازلام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا رب سونے نے شراب دے جوا رجسن پلیت کیا قرآن آکھے پلیت یہ آتا ان الخمر لیس بنجس، شراب پلیت نہیں. پھر لکھتا ہے سے کتاب کے اندر اپنی فقہ بنائی اماموں نہ منن والے بھی بکتے ہوں نے. آندا جناب خنزیر جس بالٹی وچ منہ مارے خنزیر دا لعاب پا کے آندا کتا منہ مارے کتے دا لعاب بھی پا کے کتے گھر دے اندر رکھ لو خنزیر رکھ لو تے یارویں نو پلیت کہن والے جا سور دا جھوٹا کھاندار تینوں غوث دی یارویں دی کھیر پچ سکتی نہیں. وقت تھوڑا ہے ٹھکائی بڑی کرنی ہے تھوڑی مہربانی. صفحہ نمبر 88 کتاب کا صفحہ 10 دینا نہ لکھے ہوئے وہابیاں دے نزدیک خنزیر دا جھوٹا حلال ہے تو پھر کھیر یارویں دی حرام کیوں آکھے؟ تینوں یارویں دی کھیر تے آپے حرام دسنی کیونکہ جدیاں اکھاں وچ حرام سمایا ہوئے وہ کدی حلال نہیں ویکھ سکدا. اوے کشن جی نو نبی منن والے ہدیت المہدی تیرے مولوی دی نواب وحید الزمان پہ لکھدا ہے ہدیت المہدی من ہدی الہادی کتاب فقیر دے کول موجود. آندا ہے کشن جی زراتشت تے بدھا اے جناب سارے نبی سن، لکشمن بھی نبی سی تے انہاں تے ایمان لیانا ساڈے تے واجب ہے. او ایسا تے محمد پاک تے ایمان رکھنے کسے کھتری تے ایمان نہیں رکھ دے. ایک کھتری نبی تے ہی ہون گے. پھر لکھنا ہے جناب میں اٹ دا جواب پتھر نال دے سکنا. جاؤ کسے وقت جناب پلیت پتھر دیا پترا تو سانو اٹ دا جواب کی پتھر نال دینا ہی. اپنی زبان نال جواب دے کے ویکھ جے تینوں زبان نال جواب آ گیا تے میریاں جناب تو پھر اٹ دا جواب پتھر نال بھی دے سکے گا. جے تیرے کو جواب ساڈے سوالاں دا نہیں پھر سمجھ لے تیرا پتھر سا پارا چ رکھ کے پی چھڈنا. ادھر ویکھ اور کڑمے حوالہ کدھر کھا گیا ہے؟ اے دو حوالے ابو الحسن علی ندوی دی کتاب سیرت سید احمد شہید صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190. دوجی
کیا لکھ دے؟ کہتا جب مشن کنارے کے نزدیک پہنچی تو دیکھا کہ ایک انگریز گھوڑے پر سوار مختلف قسم کا بہت سا کھانا ساتھ لیے چلا آتا ہے. اس نے کشتی کے نزدیک آ کر پوچھا پادری صاحب کہاں ہے؟ حضرت نے کشتی چو جواب دیتا کہ ہاں ہاں ادھر بیٹھا ہوں. ایمان نال دس جنوں انگریز پادری پیا کھدائے اوے بڑا جہاد جے سکھاں نال کرن والیا پی گیا پترا. جے تینوں 11ویں دی کھیر نہیں نہ پچنی تے آ حوالہ بھی تینوں نہیں ہو پچنا. بڑا تنگ ہوے گا یہ بچا کر. اج کل گولی والی بوتل کوئی نہیں کہ مت تو آخے گولی والی بوتل کا ڈھکن کھول کے تے میں سوڈا پیاں گا تے حوالہ ختم ہو جائے گا. یہ حوالہ تیرے پیو تو بھی ختم نہیں ہو سکتا. اور پھر مزے کی گل یہ میں ایک حوالہ یہاں کتابوں میں اپنا نہیں دتا. سارے حوالے انہوں دیا کتابوں کے نے. گل سمجھا جی. اور اگے چل کے میرے تے کی اعتراض کرتا ہے آدھا تسا جناب تسا نے انگریزوں دوستی کی تھی. انگریز دوست تے سن. امام احمد رضا بریلوی کا حوالہ دیتا ہے. ہوں حوالہ سنو کی دتا انہیں. ایک کل پرچے میرے کو نویں بھیجے نے. سیانے آتے نے جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. جھوٹے نو پتا نہیں ہوتا میں کل کی گل کی سی تے اج کی کھچ مارنی ہے. میری گل نہیں سمجھ لگی. ہوں ادھر ایک کل میرے والوں نے لکھے پرچے لکھ کے بھیج دیتے ہیں. تے جھوٹ ویکھو جڑے آتے ہیں رب جھوٹ بول سکتا ہے. آ ویخ اے سامنے کتاباں پہ نہیں. بھابیاں کا پوپ مولوی بھائی الزمان لکھتا ہے انہو تعالی یقدر علی الکذب والظلم. آندا رب جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور ظلم بھی کر سکتا ہے. تو میں کیا جڑے رب واسطے جھوٹ نو ممکن سمجھنا اپنے لیے تو فرض سمجھتے ہو گے نا. پور ہوں چٹا مکالا کی چوڑا تو آتا سا مولوی ایویں چشتی مولوی ایویں پاگل بیٹھا ہے. جی باقی لوگ لایا جی بھی لوگ لا لو. اور پترا میں تو تاری گھر کی نیند تک پہنچنا. تھی کتنے بیٹھے جی چلے میرا تے رخ تے وال نہیں. میرا رخ یہودیت عیسائیت کی طرف ہے. میرا رخ گارمنٹ کی طرف ہے جنہ کے صدقے تسی پلنے ہو پے. میں انہوں رخ کیتا ہے. میں تے پیچھے چڑھ جاؤں تے لت دورے ہو جان تھوڑیاں لتاں رہ جان میرا پہاڑی بھی چک سکنا. تسا چٹا جھوٹ بولیا سو. کتاب کا نام کلمۃ الحق تے از احمد رضا خان بریلوی. ہوں سمجھا جی. لو کل میں منڈے کل کے تے پنجاب یونیورسٹی وچوں کتاب دے پہلے صفحے فوٹو کاپی کرائے نے. مکالا اتنے ہی ہوا کھڑا ہے. مصنفہ جناب مولوی ابو عزیز محمد مستفا خان صاحب خورجوی. وہ خورجوی پہ لکھنا ہے تے انہیں تھپ دیتی ہے امام احمد رضا بریلوی دے اوتے. تو کیا دس ہے میں تیری گھر دیا نیت تک پہنچ جاؤں. بے وقوفا پر سچ نے آلہ حضرت میں نہیں فرمایا. یہ صحیح لڑتے ہیں اس نال. یہاں چمونے لڑتے ہیں چمونے.
کف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف فرمانے فٹے منہ بھابیاں دا نہ کافر نے چٹے کھلم کھلا تے نہ نے مسلمان کی نے کف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے نہ ادھر دے تے نہ ادھر دے یہ وچکارلی قوم ہے جنہوں تیجی قوم خسرا پارٹی انہوں آتے تیجی قوم کیڑی جنہوں آخیا جاتا منافق عبداللہ بن ابی دی نسل ہے مستفا کملی والے گدا تے سوار ہو کے بخاری بول دی توجہ فرما لو گدا تے سوار ہو کے عبداللہ بن ابی کھڑوتا سی سرکار اتوں دی جانا بار کے اپنا گدا مبارک کھلا رہے ہو توجہ فرما لو دے صحابہ بھی موجود نے عبداللہ بن ابی نبی پاک دے گدا مبارک تو کراہت کرن لگو آندا جناب اینو پرا کر دے چوں بو پئی ہوندی او کملی والے دے صحابہ موجود سن حضور دا صحابی بولیا فرماندا ہے عبداللہ بن ابی او یاد رکھ ساڈے نبی دے گدے دی ہوا تیرے نالوں چنگی ہو فرمائے ساڈے حضور دے گدے دی ہوا تیری ہوا تے تیرے عطر تے خوشبوواں نالوں چنگی ساڈے حضور دے گدے بارے کہنا تے اے بھی حضور دیاں نسبت والیاں چیزاں تو نفرت کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے اے جناب جی توجہ فرماؤ اے جناب ایڈا وا جھوٹ نکل آیا اے سامنے کتاب دے صفحے پنجاب لائبریری گورنمنٹ دی میری نہیں اے جناب جی ہاں جی یونیورسٹی دے سامنے جناب عجائب گھر دے نال پنجاب یونیورسٹی وہ میں کتاب دے صفحے کرائے اگر امام احمد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دا جناب کتاب کلمۃ الحق ثابت کر دے اور جناب انہوں کا حوالہ ثابت کر دے میں سر قلم کرا دیا گا اگے چلو ایک کتاب کا نام لکھا ہے حوالہ کتاب کا نام لکھا سوکا مشاہدات کتاب کا نام لکھا ہے حوالہ کتاب کا نام لکھا سوکا مشاہدات کابل و یاغستان یہ حوالہ کھ کے پیش کیتا سو کہ سنی جڑے نے انگریز دوست رہے ہیں ہوں ان کا مقابلہ ویکو میں اندیاں کتاباں کڈیا تے اونے حوالہ بھی میں پنجاب یونیورسٹی تو فوٹو کاپی کل کرائیے لکھن والا مولوی محمد علی کسوری لو فہرست مضامین شاہ اسماعیل شہید کی تحریک بھائی مانا سڈے مولوی تے اس اسماعیل دہلوی نو قتیل آندے نے شہید آ کے راضی نہیں تا مولوی جڑا انہوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اصا پہ رحمت اللہ علیہ کیوں نہ بھیجا لعنت دیکھا مسلمانوں تاریخ دعوت و عظیمت مولوی ابو الحسن علی ندوی نے کتاب لکھی نعوذ باللہ من ذالک اس کتاب نے صفحہ نمبر 533 حصہ چھٹا جلد دوجی کی لکھ رہے ترجمہ بھی اسے بھابی مولوی دا پڑھ کے سنانا فارسی بھی نال لکھیے
فارسی بھی مینوں آتی ہے تے میں اردو بھی پڑھ سکنا مگر نال اردو سمجھاوا تاکہ تمہوں سمجھ آ جائے. آتا نعوذ باللہ من ذالک میں تو کفر کفر نہ باشد. سب کو اللہ تعالی کی قدرت پیچھے گنتا پیا کہ پیر و مرید استاد و شاگرد نبی ولی میں سے کسی کو مشکل کشا دافع بلا منافع کے حاصل کرانے پر قادر نہ سمجھے. سب کو اللہ تعالی کی قدرت اور علم کے سامنے اپنی طرح عاجز و نادان سمجھے. یہ سی جڑا سکھان لڑتا سی پیا. لڑنا تو اس سور نال چاہیے سی. یہ سور سکھان لڑن دیا. ایمان نال دسو جڑا نبیاں نو عاجز تے نادان اپنے ورگا سمجھے کافر ہوے گا کہ مسلمان ہوگا؟ ایڈا وڈا کافر ہونا ہے کہ تیرا انہوں کافر نہ سمجھو آپ ہی کافر ہوگا. آتا اپنی طرح جی آپ نعوذ باللہ جس طرح نادان سمجھتا ہے بندہ ایویں نبیاں ولیاں نو سمجھے. یہو جا گستاخ دا نام سنی رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا رحمت اللہ علیہ آخر. میری گل نہیں سمجھے؟ توجہ کرو. اگے ایک کتاب کا حوالہ انہیں پیش کیا روئے داد مجاہدین ہند. مصنف کا نام پیش کیا اس محمد خواص خان کی. محمد خواص خان کتاب کا نام روئے داد مجاہدین ہند. چلے گئے اگر کتاب کسی مستند سنی بھی ثابت ہو جائے میں سر قلم کرا دیا گا. یہ بھی اپنا خواص خان وہ پتہ نہیں کیویں کتاباں کتنے بہ کے نام لکھ لیں. جھوٹ جو بولنا ہے تیرے حضور تے بولی آن رب دے قرآن تیرے جھوٹ بولن تے سنگ پاڑن انہوں دے اگے حوالے جوڑن دی کہڑی دیر. لیکن الحمدللہ فقیر دا ہر حوالہ یہاں دی گھر دیا کتاباں وچوں. میں ایک کتاب باہروں نہیں پیش کی جہاں حوالہ پیش کیتا ہوئے. میں ساریا کتاباں یہاں دے گھر دیا پیش کیتیاں نے. اگر جواب دینے کی کوشش کرنے ساڈے گھر دیا کتابوں کل کے سامنے لیا. بے وقوفا امام احمد رضا دے بارے آخنا کہ وہ انگریز دوست سی. اسی طرح جی میں کوئی آخے کہ سورج زمین تے روشنی نہیں دینا تو انہوں کسے سچا سمجھنا ہے؟ بولو تو صحیح نا. پھر لکھتا ہے کہ جہاد تے اصل کیتا تسی تو انج نہیں کرتے. میں پتر تا جہاد تے اصل ویکھی کھڑے جڑا تسا کرتے رہ جے یا کرن دے جے. میں کیا تسا پتا کیویں نے مجاہد جے اے کیویں نے. میں کیا ایک کھوتا سی کسے جٹ دا کبیار دا کھوتا تے انہیں لد لد کے نا تے ان دی کانڈ دا چمڑا کوئی چوکھے چھلیا گیا. وہ تنگ آ کے انہیں کرو کھوتے نو کٹ دیتا. کھوتے ہی بن گئے جنگل ہوں مکھیاں تے کاں تے لالیاں تے میں نہ جان جنا پرندے پی پی کے جرا رنجا خوندا چمڑا سی وہ چھل لیا. کوئی اتوں گزریا انہیں آئے یار یہ بڑا دکھی ہوا پیا بچارا کیوں نہ ہو. انہیں کنوں پھاڑ لیا. انہیں جا کے نا سارا اپنے تو اندر کول ایک شیر دی کھل پئی سی جن دا منہ بھی شیر والا نال لگا سی. تے حساب کتاب سارا شیر والا بنیا.
انہیں چک کے کھوتے پا دیا. کھوتے نے جناب پھر انہیں جناب راہ وٹی تے سیدھا آن کے جنگل ہوں جہاں جانور ڈنگر ویکھے نا وہ آخے بلے 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 ہوا تو شیر جنگل دا بادشاہ نہیں وہ چھیڑنا بھائی پڑے ہو جاؤ کئی ہو جان کئی ہو جان شیر جو پر ہے جو کھوتا سی مڑ تینوں پتا اصلیت چھپتی نہیں ہوتی سیانے نہیں آخیا ہوں ہے سی کھوتا انہوں جوش چڑھیا ہینگن دا ٹیچو ٹیچو کرن دا بچا جناب 2-4 تڑکیاں انج ماریاں 2-4 انج لائیاں نال ٹبے تے چڑھ کے ہی گیا ہی گیا تو سارا بھیت گیا کھل محلے دے لوکاں نے آخیا انہیں آخیا بیڑا گرک ہوئے تے کھوتا ہے شیر دی کھل پائی سی پڑو لما پاؤ انہیں کھل لا لی ادھر شیر ہونی جڑ گئے ادھر کوئی گدڑ جڑ گیا بوٹی بوٹی کر دیتی بے وقوفو شیر دیا کھلا پاؤن نال شیر نہیں بنتے مجاہدہ دے جہاد دے گلے بنا کے کندھے کٹھے کرنے دکان تے رکھ دے نال جہاد نہیں ہوتے کھلا کٹھیاں کرن نال جہاد نہیں ہوتے مجاہد اس نال نہیں بن سکتا بڑا جہاد تے سارا کچھ نکل گیا کہ تساں سکھاں نال لڑے تے ہلاکت دی موت مر گئے سکھ اوویں قائم نے تسا کھٹریاں نال لڑے تے کشمیر والوں برباد کرایا کشمیر دے اندر چھیڑخانی کرا کے انہوں دیا عزت لٹائیاں تے موٹر سائیکل بن گئے تے ڈیریا تے مجھا بن سونیاں آ گئی یہ تسی مجاہد نہیں بن سکتے عوام نو تے پاگل بنا سکتے ہو مگر جنہوں رب نے دید دیتی ہے انہوں دی اکھاں وچ مٹی جہاد اسا کیتا ہے چلیا جہاد میرے کملی والے نے فرمایا سب تو بہترین جہاد جابر سلطان دے سامنے ظالم بادشاہ دے سامنے حق دا کلمہ بلند کرنا سب تو بہترین جہاد جناب یہاں دے جہاد ویخ جہاد یہاں دے گرین ٹاؤن جانتے ہو اسے گرین ٹاؤن کے بندے بھی اتنے بیٹھے نے اے لو فائل جی اصل بھی موجود ہے نقل تمہوں وکھانا پیا شیجا غلام حسین نجفی جامعہ المنتظر ماڈل ٹاؤن کے اندر بڑا وا شیعہ کا مدرسہ ہے اتوں کا انہوں کا وڈیرا غلام حسین نجفی دا مناظرہ ابراہیم سلفی اہل حدیث نال گرین ٹاؤن ہویا مسئلے دو سن جنہیں تو مناظرہ ہوا سی ایک مسئلہ خلافت دا دوجا ماتم دا دو مسئلے کے بحث تو وہابیاں فیصل سالس کنو چڑیا جنہیں منصف فیصلہ کرنا سی پادری کنو چڑیا اور پترا کنا دیر لکے گا شیر دی کھل پاؤ والے گدڑا چشتی نے تیری کھل لا دیتی ہوں پا کے وکھاوے گا تو پتا لگے گا پھر کھل میں لا لی جے ادھر ویخ جناب ہوں پادریاں سالس چنیا تو پھر پادری دی نسل ہوئے کہ نہ ہوئے
اور ڈب کے مر جا کسے داتا دے غلام نو تے فالس رکھتا وہ فائدہ یہ ہونا سی جدو تیری کھوتی کھب جانی سی اس نے کڈ چلنی تے تو پادری نو چنیا ہی تیری کھوتی کھبی اتوں پادری سی انہیں ہور لا دیتی انہیں لگا چل سورا فین کول پی دے اسٹام سارا موجود ہوں بحث ہوئی غلام حسین نجفی شیعہ دے حوالے پیش کیتے تے مولوی ابراہیم سلفی ادھر بیٹھا جنوں میں بڈھا باندر آنا ہونا وہ بڑا کی کرتا ہے پیا وہ جناب بحث کرتا ہے ہوں پادری فیصلہ پہ کرتا ہے فیصلہ لکھا ہے وہ آتا پیا آخ جان بہن کے میں نے دلائل سنے ہیں مگر مولوی ابراہیم سلفی حافظ ابراہیم سلفی سے کوئی دلیل نہیں بن سکی وہاں مجھے گا وہ کسے پروان ایک سی پروان آخے جناب جدو بھی جناب گل آئے نا آخیا ساڈے رنگی پروانی کنے کی ہونی اصا جتھے بھی کہے الم بلہ پروان لما پا کے آئے ایک کو انہوں کا پیتی بیٹھا سی اٹھیا آدھا ہے پروان جی کی اپنے گوڈے ویکھے جی موڑے میرے گوڈے کی ہونا گوڈے دوائی دین دے کہ تھلے رگڑ رگڑ کے چھلے ہی گئے بچارے وہ رگڑیج کے چھلے گئے تھے اور چلیا تیرے گوڈے ہی دسن دے تو کنا کہ جہاد کرن دیا آج جہاد کرنا ہے جہاد ویخ تیرے کو شیعہ نہیں ٹہ سکیا بیا پھر ہوں دیکھ ساڈے عالم شیعہ نال کی کرتے ہیں ساڈے میاں رحمت علی سرکار کنڈالے جان دو شیعہ نے شور پایا شیعہ نے گل بنائی انہیں آخیا شیعہ نے آخیا لکڑ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں میاں صاحب نو پتہ لگا فرمایا اس گل کا جواب میرے کو تھی آتے لکڑ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں تے جے میں لکڑ دی کنی نو اگ تے چڑھا دیا تے کنی بنا دیا تو پھر سمجھ ادھر ویخ لا دیا بندیا جناب ہالے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ چٹے ان پر آپ علم نہیں سر پڑے آپ علم فرمایا میں تمہوں لکڑ دی کنی بنا کے وکھاؤں اگ دے چڑھا کے وکھاؤں کہ اگ نے لکڑ نہ ساڑیا سمجھ لینا سید سنیا جی ہوتے ہیں ساڈے اللہ دے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب علیہ الرحمہ دے طور سید نور الحسن شاہ صاحب کہلیا والا شیعہ دے بہت بڑے عالم سن میاں صاحب نال مناظرہ کرنے آئے میاں صاحب تجری وباز آ کے کہتے ہیں میاں جی تے مناظرہ کرنے فرمایا شاہ جی درویشوں کی مناظرہ کرنا نہیں جاؤ کسی عالم نو لبو آپ وہ کہنے لگا نہیں میں تے نال ہی مناظرہ کرنا میاں صاحب نے اپنا سر جھکایا جھٹ تو بعد اٹھاؤ فرمایا لے پھر شاہ جی کل شروع کرو ہے جی تین بار میاں صاحب نے فرمایا اور شاہ جی کل شروع کرو
کنوں چھیڑ بیٹھے ہو بے وقوفو وہ چمڑو کنوں چھیڑ لیا جی میں نے نہ چھیڑو میں تے پیوال جا رہے میرے جان دو ادھر مینو انگریزوں جان دو میرا رخ ادھر ہے میں سمجھنا ساری گلا میاں توجہ فرماؤ جب میاں صاحب نے تیسری بار آخیا شاہ جی دے اندر صاف ہو گیا ہے پیری ڈگ پے آدھے میں میاں صاحب کرم فرماو غلامی دا پٹا عطا فرماو مینو سنی کر دو حضرت نے فرمایا شاہ جی جڑا علم پڑھیا سی وہ کوئی علم نہیں سی علم ہونا سی دیا گے سینے نال لایا سنی بنایا علم بھی لوہے محفوظ والا سکھایا کہلیانا شریف ضلع آباد سید نور الحسن شاہ صاحب ہوں وہ میاں صاحب دے خلیفے بھی نے سنی بھی نے لکھان پھر اگے فقیری ونڈ دیتی میرے اللہ پیر سید مہر علی شاہ کولڑوی رحمت اللہ علیہ ایک کھلے پادری نو چنیا کنو وہ سن لیا جی گل جھوٹھی ہو گئے کنگا لوہے کا لے کے فقیر دا چمڑا پٹھا چھل لینا گل نہیں سمجھ لگی آگے ادھر میرے پیرا اللہ درد میرے لیے شاہ کولڑوی رحمت اللہ علیہ سرگودے گئے شیعہ کٹھے ہو گئے انہیں آخیا شاہ جی تو سید نہیں سید اسی ہوں پیر صاحب جلال چاہ گئے اپنی سر دی ٹوپی مبارک لائی لا کے پنجے رکھ دیتی فرمایا جڑا تواڈے وچوں سید ہوے میری ٹوپی چک لوے اگے وہ ٹوپی چکو گا ایک آیا انہیں چکیا ٹوپی کتوں ہلے سید نے رکھی سی بلکہ ان آخو سنی نے رکھی سی شیعہ کتوں ہلاوے دوجا اٹھا انہیں آیا جا تیرے کو ٹوپی نہیں چکی کی گئے پہاڑیا فٹ ہاتھ مار ٹوپی ہلے ہی تیجا کو بہتا شوخا بیٹھا سی ذاکر انہوں کا انہیں پچھا وڈا ٹوپی نہیں چکی ٹوپی نو ہاتھ لایا کرنٹ پیا ہو جا پیا سارے پیری ڈگ پے آدھے نے سونے من گئے تو ہی سچا وہ شیعہ توڑ کھلے کھان والے وہ کس مذہب کو کھلے کھاتے جی ہوئے پر کیوں نہ کھاو ادھر ویخو میں تو ہونے نہ گھر کا حوالہ کٹ لیا ہے بھابی مولوی پیا لکھ دئی نواب وحید الزمان آدھا فتجود امامت الرافضی آدھا شیعہ امام ہوے تو بھابی پیچھے نماز پڑھے تو ہو جاندی کیوں بھائی پھر کی لکھنا ہے آدھا بولنا حیا لا خیر العمل اذان میں پڑھ لیں تو حرج نہیں ہے حیا لا خیر العمل اذان کون کہندے نے بولو جو صحیح اور تمہیں بھلیکھا ہے بھابی بھی کہندے نے پر اندر اندر آ دیکھو نا وہ بئی مانو جی گل کتابیں لکھی جے وہ سپیکر کیوں نہیں کہندے ہوئے اندر لکھا جائے اذان دینی حیا لا خیر العمل پڑھنا یہ کوئی حرج نہیں کتاب نزل الابرار من فقہ النبی المختار نواب وحید الزمان حدیث مولوی دی آدھے حیا لا خیر العمل اذان پڑھیے کوئی حرج نہیں پھر بھابیو جو عمل کرو یہ
تائی تساں کھلے کھاتے نے شیعہ کول ابراہیم پادری نے فیصلہ کیتا انہیں آخیا ابراہیم سلفی نو جواب کوئی نہیں آیا اس واسطے اے جناب غلام حسین نجفی جت گیا ہے تے وہابی ہار گیا ہے میرے نال کی ہونا جی اور کنہ تو ہر دن پے جنہ دے مذہب دے 5 رکن نے ویکھو تو صحیح جڑا اسلام تو تھکے وہ شیعہ بن جاتا وہ کہڑے مذہب تو تھکن پہ وقوف چاہ رہے ہیں بھائی جی کیوں نہ ہر وہ گستاخ صحابہ اے گستاخ نبی گستاخ نبی تے سزا بھائی گستاخ نبی ہر گیا گستاخ صحابی جت گیا تے انہاں دونوں وچوں جدوں سنی نال کوئی آوے پھر حضور دا سچا غلام سنی جتتا ہے پھر شیعہ بھی ہرتا ہے تو وہاں بھی مرتا ہے گل سمجھا جی میں 15 مولویوں کے حوالے پیش کیتے اور ادھر کی چاہیے کسی نے پوچھا سی نائی تو میرے بودے کڈے نے انہیں آخیا ٹھہر جا ہوں اگے آ جان گے گل نہیں سمجھ لگی یہاں دے بودے تے ہوں اگے آئے پے نے آخر وہ کہڑے میں آخیا آ مکے مدینے والی گل تے اے عراق والی کنوں بلایا ہے بولو نا امریکہ نو بلایا ہے تو پھر باؤ پچھلے حوالوں کی لوڑ کوئی نہیں یہ تھوڑا جی اے عوام تو این چی سمجھ جائے گی تو کھوٹا نہیں منے تو اور گل ہے نہیں گل نہیں سمجھا پر میں چک لیں یاد کو ایک نظم تمہیں سنانا تو کسے صحیح لکھی بڑی زبردست نظم لکھی وہ آدھا بل بل پوچھا ایک دن ال کولوں بل بل پوچھا ایک دن ال کولوں اما وڈیے کیے نہ تیرا بل بل پوچھا ایک دن ال کولوں اما وڈیے کیے نہ تیرا کیڑے نال کرانے دے ہے تلک کی لگتا ہے ٹیڈو کا تیرا سروں کونیے اچی شلوار تیری سروں کونیے اچی گرج دی تین پتا ہے دی شلوار کتنے ہوندی اور سروں کونیے اچی شلوار تیری کہڑے وچ سکول دے پڑھی کتوں ملیا ہے ایڈا مقام تینوں کیویں اج اسمان تے چڑھیے تو ہوں جواب پہ دینی آدھی کیا ال نے سن پڑھ کڑیے سن ال نے سن ان پڑھ کڑیے تو میرا مقام نہیں پا سکتی تو تے فل نو چم کے ہوئی مشرک تو تے فل نو چم کے ہوئی مشرک کتے جنت دے وچ نہیں جا سکتی ال پہ آندی آ بل بل کیوں آندی تو مقلد تے غیر مقلد ہاں میں بل بل تو مقلد تو امام منن والی ہے تو میں نہیں منتی ال پی آتی ہے بل بل تو فل منن والی میں نہیں منتی تو مقلد تے غیر مقلد ہاں میں بڑی پیرا فقیراں تو سڑی ہوئی سیدھی رب نو جا کے ملنی تائیوں اگ آسمان تے چڑی ہوئی آدھی بات ڈائریکٹ جانے تائیوں میں آدھا آسمان تک پہنچی پئی ہوں مشورہ پہ دینی ہے
بلبل آدھی ہے جی ویلا ہی چھڈ تقلید فل جی بوئے بدت دے شرک دے بند کر دے ایویں اپنی عمر برباد نہ کر میرے وانگوں اجاڑ پسند کر لے میرے وانگوں اجاڑ پسند کر لے تے بلبل جواب دینی بلبل آخیا کی ایڈریس تیرا مینو اپنا تھان مکان دس دے ملن دی پوے جے لوڑ مینو پورا بڈڑی پتا نشان دس دے تے ہوں پتا بھی دس دی آندھی کیا علم ہے الو دی ہاں پٹھی کیا علم ہے میں الو دی ہاں پٹھی مشہور ہاں سارے سنساری اتے میرا کتیا تو آ کے پتا کچھ نہیں بیٹھی ہوا گی کسے مردار اتنے بڑا سونا پتا ہے میں دادا دربار سے نہیں ملتی ہوں پتہ کتنے ملنی میں امریکہ کے پتا دور پھٹے منہ بڑی سونی تھا لبی آخیا میرا کتیا تو آ کے پتا پوچھ لے بیٹھی ہوا گی کسے مرداری اتنے بلبل آخیا ہاتھ منہ کلیے بلبل آخیا ہاتھ منہ کلیے ہو لانتا صبح شام توں پھول نہیں کلیم میں چھڈ سکتی پھول نہیں کلیم میں چھڈ سکتی شالا روے نصیب حرام توں کھاندی رہو امریکہ دی پہل سعودیہ دی پہل سانو حضور غوث پاک دا صدقہ ہی بڑا ہے اور ادھر دیکھو میں پھر آخر کے اندر خلاصہ بیان کر دینا کہ اے میرے تقریر دا جواب ساڈیاں کتاباں دینا ہے جی میں انہاں دیاں کتاباں دیتا ہے اور ہر ایک مولوی دی ٹنڈی نہیں مارنی عبارتاں میرے کول پئیاں نے اسی طرح عبارتاں لکھ کے تے پھر ثابت کرنا ہے کہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے کوئی حقیقت نہیں کسے کتاب چ نہیں جی میں ثابت کیتا ہے کہ جہاں کتاباں کا تو حوالہ دتا ہی یہ کتاباں کسے سنی دیا یہ تو سب تمہیں دیا ہی نے کسے سنی دے کتاب کا حوالہ پیش کر پچھلے امامہ دا ذمہ دار لوکاں دا مستند علماء دین دا جنہاں نے انگریز نال یاری دوستی لائی ہوئے مولانا مفتی ارشاد حسین دا حوالہ پیش کر امام احمد رضا بریلوی دا حوالہ پیش کرو اور سنو اج دے کسے مولوی سنی دا حوالہ نہ پیش کرنا کیونکہ اج دا کوئی حجت دلیل نہیں اج دے جناب رلے پے نے وہ سکولوں تے کالجاں نال تے جڑا سکول کالج نال اتفاق رکھی کھڑا ہے امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ انہاں فرمایا سکول دے خلاف سر سید احمد خان نو رگڑیا اور آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ 10ویں جلد اندر کہ علی گڑھ یونیورسٹی تکمیل سے پہلے مسلمانوں کو اس نے نیم عیسائی کر دیا ہے ادھا عیسائی بنا دیتا ہے انہیں حالے جدو پوری ہوے گی اس لیے کی آثار ہون گے کی نتائج نکلن گے امام محمد رضا بریلوی رحمہ
اس واسطے اور سنو میں ایک آخر حوالہ جڑا پچھلی تقریر چ نہیں سی پیش کیتا وہ ہن اس تقریر چ پیش کر دینا. اہل حدیث مولوی ثناء اللہ امرتسری، ثناء اللہ امرتسری، آلیخ 5 مئی 1918 دہلی دے اندر ہندوستان بھر دے تمام اہل حدیث کٹھے ہوئے، کانفرنس کیتی گئی. وہ دے اندر مولوی ابوالبرکات محمد عبید اللہ حیدرآبادی وہابی نے کیتی، خطبہ صدارت تو نہیں دیتا، اور آخر دے اندر قرارداد اتنے جڑی پیش ہوئی ہے وہ دے الفاظ کی نے، بے شک ہر اہل حدیث کے لیے یہ عمل ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنی گورنمنٹ جس کے سایہ عاطفت میں ہم نہایت آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم کو ہر طرح کی پوری مذہبی آزادی ہے کا خیر خواہ اور وفادار رعایا ہو کر رہنا چاہیے. ایک قرارداد پیش ہوئی، پھر سارے بھابیاں اتفاق کیتا کہ بالکل ٹھیک ہے، انگریزاں نال پورا اتفاق رکھ کے ٹرنا چاہیے. اور حوالہ روئے داد اہل حدیث کانفرنس مولوی ثناء اللہ امرتسری بھابی دی لکھی پر تے دا حوالہ ہے، میں اپنا نہیں پیش کیتا. گل نہیں سمجھ لگی والی. اور پھر یہ جواب کیسے چاہے تو مزہ تا ہے نا مڑ مینو اگر نہ چھیڑ دے تو میں بھی جی لگا جانا سا پیا لگا جانا. ہوں اگلے جمعے دی میری تقریر پتا کیڑی ہونی جی؟ ایک مسیا میسنا جا کے ٹولا ہے اور ہم جتنی ان کی باتیں کرتے ہیں اس میسنے ٹولے نو انشاءاللہ دورے چھٹ کے فقیر ڈنڈا چلایا تھا. جی یہاں کی انگریز دوستی یہاں کے حوالے ثابت کی، انہوں دے حوالے ریونڈ تبلیغی جماعت دے خلاف اگلا جمعہ ہوئے گا. اس تو اگے انشاءاللہ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام پھر اسی اپنی لائن ادھر ہی کر لیں گے. سانو یہاں بلیا کتیا لڑن کی لوڑ ہی کہڑی گل نہیں سمجھ لگی. سیانے آتے ہیں جہاں فقیر ہوتا ہے نا وہ اپنا ڈنڈا متار پچھوں پھیرتا رہتا ہے، اگوں صدا کرتا رہتا ہے. گل نہیں سمجھ لگی. یہاں کتیا بلیا کی سانو کی ہے؟ یہ تو صرف اس واسطے کہ یہاں مینو چھیڑیا تو مینو خط لکھے تو مینو جواب تو مینو دھمکیاں لکھیاں تو یہاں سمجھا بھی یہ دھمکیاں چپ کر جائے گا. یہ تو پتا کوئی نہیں سی پتر، انشاءاللہ ہور کرم ہو جانا کام.